نہیں سماعت کریں گے تو ہندوستان کا ماضی کیا رہا ہے کیسے معلوم؟ ہندوستان کا حال کیا ہے وہ کیسے معلوم؟ اس حال سے ہم اپنے تابناک مستقبل کے لیے کیسے تعبیر کے خواب دیکھیں گے، کیسے اس میں رنگ بنیں گے، یہ کیسے معلوم؟ اس لیے علماء کرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جلسوں کو اصلاح کی شکل میں لائیں۔ بے شک ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ویسے در تو یہ بھی ہے کہ اب ہمارے مدرسے ماہر مدرسین سے خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ مدرسہ ہے مگر وہاں مدرس نہیں، جو ہیں وہ قابل قدر ہیں الحمدللہ، مگر جو اچھا مال ہوتا ہے بالعموم وہ اسکول میں نکل جائے گا۔ ان کا جانا بھی ہمارے لیے تعجب خیز کے ساتھ قابل شکایت نہیں ہے، وہ گئے اس لیے ہیں کہ ہم نے انہیں بھیجنا بھی چاہا۔ اگر مدرسے کی تنخواہیں 25,000 ہو جائیں، 30,000 ہو جائیں، تو جن مدرس کو، جن ہمارے عالم کو تنخواہ وہاں 50,000 مل رہی ہے، وہی عالم ہمارا 30,000 میں بھی اپنے یہاں گزارا کر سکتا ہے۔ واہ بہت خوب۔ مگر ہم نے ان کی تنخواہیں 5,000 رکھی ہیں، 7,000 رکھی ہیں، 10,000 رکھی ہیں۔ آخر مہنگائی اگر آپ کے لیے ہے، یہ علماء ان کی خوراک آسمان سے نہیں اترتی، یہ بنو سلوا نہیں کھاتے، یہ بھی وہی کھاتے ہیں جو بازار سے آپ لاتے ہیں، اور وہی ان کے گھر کی خوراک ہی بنتی ہے۔ آپ کا گزارا 50,000 میں نہیں ہو اور یہ 10,000 میں گزارا کر لیتے ہیں، اب اس کے بعد بھی آپ چاہیں کہ بولیے ہم کہاں تلاش کریں، ہیں یہاں بیٹھے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ ان اسکول کے علماء سے بھی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو وسیم بریلوی کا وہ شعر پڑھنا چاہتے ہیں کہ جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، جہاں رکھیں گے وہی روشنی لٹائے گا۔ مگر اس جانے والے عالم کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ میں وہ روشنی ہوں، میں وہ علم کا چراغ ہوں کہ میں نائب رسول بن کر کے یہاں آیا۔ ہم جہاں بیٹھ کے پی لیں وہی میں کھانا بنے، میں اگر اسکول میں ہوں مجھے اپنا عالم ہونا یاد رکھنا چاہیے، میں اگر کالج کا پروفیسر ہوں تو میں نائب رسول ہوں یہ مجھے یاد رکھنا چاہیے، میں اگر کسی پرائمری اسکول میں ہوں تو میں وہاں کیسے دین کا کام کر سکتا ہوں تو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ مگر تنخواہ مسجدوں کے ائمہ حضرات کی ہو، قابل مبارکباد ہیں، انہوں نے مسجد ہی نہیں بچائی ہے، کم از کم آپ کا دین بچایا ہے۔ ہم اگر کتابیں لکھ کر کے ثابت کریں کہ فاتحہ کرنا جائز ہے، یہ علماء ہمارے وہ ہیں جو اس پر عمل کا رنگ بھر کے اسے زندگی اور دوامی زندگی عطا کرتے ہیں کہ دلیل لینا ہے تو وہاں سے لے لو اور عمل لینا ہے تو ہم یہاں بیٹھے۔ تو ان مدرسین کی تنخواہوں کو 7,000 میں، 10,000 میں اور 15,000۔ معاف کیجیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین واقعی باقی رہے کچھ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی۔ آخر میں ایک بات اور میں عرض کروں کہ اس ملک میں ایک قوم ایسی بستی ہے جو صرف 2% ہے، صرف 2% ہے، مگر ہم سرکاری آنکڑے کے مطابق 20% ہیں۔ اس 2% والے نے اپنے اتحاد کے ذریعے، اپنے مذہبی تشخص کے ذریعے یہ باور کرایا ہے کہ یہ پگڑ میری پہچان ہے، میں اسے سمجھوتا نہیں کر سکتا، داڑھی میری پہچان ہے، میں اس کے خلاف جی نہیں سکتا، اور میرے کمر بند میں ایک چھری کا ہونا یہ بھی میری پہچان ہے، یہ میری مذہبی شناخت ہے، ہم اس سے روگردہ نہیں ہو سکتے۔ 2% والے نے اپنے اتحاد کے ذریعے، اگر عددی اکثریت ہی دیکھیں تو وہ صرف 2% ہے، مگر انہوں نے اپنے اتحاد کے ذریعے یہ باور کرایا ہے کہ یہ میری مذہبی ضرورت ہے، یہ میری مذہبی پہچان ہے۔ تو اب وہ فوج میں ہے تو پکڑ باندھے ہوا ہے، تھانے میں ہے تو پکڑ باندھے ہوا ہے، یہ ہے وہ کلکٹر ہے، انسپکٹر ہے، داروغہ ہے، وہ جو بھی ہے مگر پکڑ باندھے ہوا ہے۔ وہ اگر بائک چلا رہا ہے اور پکڑ باندھ کر کے ہے، کوئی پولیس اسے نہیں روکتی کہ آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا۔ ہم اگر انسپکٹر ہو کر داروغہ ہو کر داڑھی رکھنا چاہیں تو ہمیں پرمیشن لینا پڑتا ہے، پہلے آپ عرضی پیش کیجئے، عرضی اگر قبول ہو گئی تو داڑھی رکھیں اور نہیں تو پھر آپ اسے محروم ہو جائیں۔ تو شریعت تو کہتی ہے کہ ایسا کام جس سے شریعت کو مجروح کرنا پڑے اور فرض و واجب اور موقدہ کو ترک کرنا پڑے، ایسی نوکری بھی آپ کے لیے شرم محل نظر ہے۔ تو میرے بھائی وہ 2% والے نے اگر یہ ثابت کر دیا کہ یہ میری ضرورت ہے،
والے اگر یہ ثابت کر دیں کہ عوامہ ہماری ضرورت ہے، ہماری مذہبی شناخت ہے، ہم یہ باندھ کے رہیں گے، داڑھی ہماری مذہبی شناخت ہے، ہم اسے استعمال کریں گے، ہم چہرے پہ داڑھی سجائیں گے، تو آپ یقین جانے 2% والے نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ ہم اگر واقعی اپنے مذہب کے تئیں اگر ہمدرد ہو جائیں تو پھر ہندوستان میں مذہبی اسلام کو باوقار رہنے سے اور مسلمانوں کا باوقار جینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کمی ہمارے اندر ہے اور اپنی کمی کو ہم آپ دور کریں گے، دوسرا ہمیں سمجھانے کے لیے تو آ سکتا ہے، مگر ہماری کمی دور کرنا تو بہرحال ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، میرے محترم، اپنے علماء کرام سے لے کر کے آپ تک بس ایک دو چند پیغام یہی میں چھوڑ رہا ہوں کہ بیداری لائیے، کچھ بیداری ہمارے علماء کرام